محترمہ تشریف لائیے، لفٹ کا دروازہ بند ہو رہا ہے۔ اذلان نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے انتہائی اسپاٹ اور سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے کسی عام کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو۔ عافیہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں تھمی فائلوں کو سینے سے بھینچ لیا۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے کو دبایا اور خاموشی سے لفٹ کے اندر قدم رکھ دیا۔ یہ ایک مہینہ کس عذاب کی طرح گزرا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی آفس میں رہتے ہوئے بھی دونوں اجنبیوں کی طرح تھے۔ زبردستی کا نکار، اوپر سے اذلان کی یہ شرط کہ آفس میں کوئی ان کے رشتے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ عافیہ نے بھی اپنی انا کا سودا نہیں کیا تھا۔ اس نے خود کو محض ایک ملازم تک محدود کر لیا تھا۔ لفٹ کے بھاری شیشے کے دروازے بند ہو گئے۔ اندر صرف ان دونوں کی سانسوں کی دھیمی آوازیں تھیں۔ اذلان اپنے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے کھڑا تھا، جبکہ عافیہ کی نگاہیں لفٹ کے فلور بتانے والے ڈیجیٹل نمبر پر ٹکی تھیں۔ 3 4 5۔ اچانک لفٹ کی لائٹیں جھپکیں، ایک لمحے کے لیے دھندلاہٹ چھائی، اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ لفٹ کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ لفٹ بالکل ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ عافیہ کے ہاتھ سے فائلیں چھٹ کر نیچے گریں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ اذلان نے خاموشی سے اپنے فون کی ٹارچ آن کی اور بٹن والے پینل کی طرف بڑھا۔ اس نے ایمرجنسی کا بٹن 2-3 بار دبایا، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ پاور کٹ ہوا ہے شاید، کچھ منٹ میں جنریٹر آن ہو جائے گا، اذلان نے بالکل نارمل آواز میں کہا، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ لیکن عافیہ کے لیے یہ نارمل نہیں تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی لفٹ کی چاروں دیواریں اس کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ ہوا یکدم بھاری ہو گئی، اس کا گلا سوکھنے لگا اور وہ گھبرا کر اپنے گلے کو مسلنے لگی۔ سر پلیز دروازہ کھلوائیں، مجھے سانس نہیں آ رہی، اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف کی لہر بالکل صاف تھی۔ اذلان نے ٹارچ کی روشنی عافیہ کی طرف موڑی۔ عافیہ کے چہرے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں اور اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کی پتلیاں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ تیزی سے چھوٹے چھوٹے سانس لے رہی تھی۔ اذلان نے ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن عافیہ کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور پھیپھڑوں کی گرتی ہوئی سانسیں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ عافیہ، اذلان کا لہجہ پہلی بار تھوڑا بدلا۔ اس نے اپنا فون جیب میں ڈالا اور اس کے پاس آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی، دروازہ کھولو، عافیہ کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اذلان نے فوراً جھک کر اس کے شانے تھامے۔ اس کا سخت چہرہ اب الجھن اور ہلکی سی تشویش میں بدل چکا تھا۔ سنبھالو اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوا، صرف لائٹ گئی ہے۔ عافیہ نے تڑپ کر اذلان کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں اذلان کے کوٹ میں گڑ گئیں۔ ہوا ختم ہو رہی ہے، پلیز۔ اذلان نے دیکھا کہ وہ واقعی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس نے اپنی سختی اور فاصلوں کی دیوار کو فی الحال سائڈ پر رکھا۔ وہ عافیہ کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میری طرف دیکھو عافیہ، اس نے تھوڑے روب لیکن نرمی سے کہا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، سانس لو، گہرا سانس لو، میں یہی ہوں۔ عافیہ نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اندھیرے میں چمکتی اذلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اذلان کے ہاتھ کا لمس اس کے چہرے پر بہت گرم اور محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اذلان کے کہنے پر لمبا سانس لینے کی کوشش کی، لیکن خوف اتنا زیادہ تھا کہ اس کا سر اذلان کے شانے پر جا گرا۔ اذلان کا جسم ایک پل کے لیے جم گیا، لیکن پھر اس نے دھیرے سے اپنا ایک بازو عافیہ کی پیٹھ کے گرد پھیلا دیا تاکہ وہ نیچے نہ گرے۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے عافیہ کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی اب تیز ہو رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ نفرت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کی یہ حالت اذلان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بس کچھ دیر، تھوڑا حوصلہ رکھو، اذلان نے اس کے کان کے پاس آہستہ سے کہا۔ تقریباً 10 منٹ کا وقت یوں لگا جیسے گھنٹے گزر گئے ہوں۔ عافیہ اذلان کے شانے سے ٹیک لگائے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اذلان مسلسل اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اچانک اوپر سے کچھ میکینیکل آوازیں آئیں اور لفٹ کا ہنگامی سسٹم آن ہو گیا۔ ہال کی مدھم روشنی لفٹ کے اندر داخل ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ لفٹ کے دروازے کھلنے لگے۔ باہر آفس کے 5-6 لوگ اور سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر تشویش تھی۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اذلان نے فوراً خود کو سنبھالا۔
اس نے عافیہ کو دیوار کے سہارے سیدھا کیا اور خود کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور اپنی وہی پرانی سخت اور روکھی شکل واپس بنا لی۔ ہم ٹھیک ہیں، ان کو پانی دو، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ازلان نے اسپاٹ آواز میں گارڈ سے کہا۔ اسٹاف کی ایک لڑکی آگے بڑھی اور اس نے عافیہ کو سنبھالا، جب آہستہ آہستہ اپنے حواس میں آ رہی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک امپلائی کو خوف کی وجہ سے دورہ پڑا ہے اور باس نے بس انسان ہونے کے ناطے اس کی مدد کی ہے۔ ازلان نے باہر قدم رکھا اور اپنے آفس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ زمین پر گری فائلوں کے پاس سیکیورٹی گارڈ کا پاؤں ایک لفافے پر پڑا۔ سر، یہ میڈم کی کچھ فائلیں نیچے گر گئی تھیں، گارڈ نے نیچے سے وہ لفافہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ازلان نے پیچھے مڑ کر گارڈ کے ہاتھ سے وہ لفافہ لیا۔ میں دیکھ لیتا ہوں، تم لوگ اپنا کام کرو۔ ازلان نے جیسے ہی وہ لفافہ سیدھا کیا، اس پر ایک ایسا نام لکھا ہوا نظر آیا جسے دیکھتے ہی ازلان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے پر شدید حیرانی اور تعجب کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں تھمے لفافے پر لکھے اس نام کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھی عافیہ کو دیکھا، جو ابھی تک سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی نامعلوم خدشے سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظریں کبھی اس لفافے پر لکھے نام کی طرف جاتیں اور کبھی سامنے نڈھال بیٹھی عافیہ پر ٹک جاتیں۔ اس کا چہرہ حیرت اور الجھن کا عکس بن چکا تھا۔ کچھ لمحے وہیں کھڑے سوچنے کے بعد ازلان نے بغیر کچھ کہے گہرا سانس لیا اور سیدھا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کیبن میں داخل ہو کر اس نے پیچھے سے دروازہ بند کیا۔ وہ جا کر اپنی بڑی لیدر کی چیئر پر بیٹھ گیا اور اس لفافے کو بالکل اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ازلان کی نظریں مسلسل اس لفافے پر لکھے اسی نام پر ٹکی ہوئی تھیں اور اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا، جس کا جواب اب اسے ہر قیمت پر تلاش کرنا تھا۔ حویلی کے بڑے اور کشادہ ڈائننگ ہال میں دوپہر کے کھانے کی رونق عروج پر تھی۔ میز پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے اور خاندان کے تمام افراد ایک ساتھ موجود گپ شپ میں مصروف تھے۔ ازلان کی والدہ ناہید بیگم ملازموں کو ہدایت دینے میں مصروف تھیں، جبکہ باقی لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ہال کے بھاری دروازے پر قدموں کی چاپ ابھری۔ سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا تو داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ازلان کی دادی بڑی بیگم اپنے روایتی باوقار انداز میں اندر داخل ہو رہی تھیں، لیکن ان کے ٹھیک پیچھے ان کے دوپٹے کا کونا تھامے ایک لڑکی دبے قدموں چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور وہ بار بار حویلی کے در و دیوار کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی انجانے خطرے کے وہم میں ہو۔ ناہید بیگم نے مسکراتے ہوئے پیش قدمی کی اور بولی، امی جان، آپ آ گئیں؟ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ اپنی دوست کے گھر جا کر حویلی کا راستہ ہی بھول گئی ہیں۔ پورا ایک ہفتہ لگا دیا آپ نے۔ بڑی بیگم نے کوئی مسکراہٹ پاس نہیں کی۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور بوجھل پن تھا۔ ازلان نے خاموشی سے اپنی پلیٹ سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی تیز اور باریک بین نگاہیں دادی کے پیچھے چھپی اس ڈری سہمی لڑکی پر جم گئی۔ ازلان نے اپنی توہمانہ آواز میں پوچھا، دادی جان، یہ آپ کے پیچھے کون ہے؟ اس سوال پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام لوگوں کی توجہ اس لڑکی کی طرف مبذول ہو گئی۔ لڑکی نے گھبرا کر دادی کے پیچھے خود کو مزید چھپانے کی کوشش کی۔ بڑی بیگم نے گہرا سانس لیا اور لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر میں کھڑا کرتے ہوئے کہا، یہ عافیہ ہے، میرے مرحوم دوست کی پوتی۔ ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ بڑی بیگم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کل رات میری دوست اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس بچی کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں بچا، کوئی سرپرست نہیں تھا جو اس کی حفاظت کرتا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ اس حویلی میں لے آئی ہوں۔ اب یہ یہیں رہے گی۔ یہ سنتے ہی ناہید بیگم کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ناگواری اتر آئی۔ ناہید بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا، امی جان، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ اس لڑکی کو یہاں ہمارے گھر لے آئیں؟ بڑے بیگم نے سخت نظروں سے ناہید بیگم کو دیکھا اور بولی، میں بالکل ہوش میں ہوں ناہید۔ ایک بے سہارا بچی کو چھت دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناہید بیگم نے آگے بڑھ کر چیختے ہوئے کہا، آپ اچھے سے جانتی ہیں امی جان کہ ہمارا ان کے خاندان کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے۔ ان لوگوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، آپ وہ سب کیسے بھول سکتی ہیں؟ اس لڑکی کا خون ہی ہمارے لیے زحمت ہے۔ ہم اسے اس حویلی میں ایک منٹ بھی نہیں رکھیں گے۔ ڈائننگ ہال کا ماحول یکدم ٹھنڈا ہو گیا۔ عافیہ نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں بھینچ لیے اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ ازلان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی جان۔ اگر ماضی کے مسائل اتنے گہرے تھے تو اس لڑکی کا اس حویلی میں آنا سب کے لیے الجھن کا باعث بنے گا۔
बड़ी बेगम ने अपना असा ज़मीन पर ज़ोर से मारा, जिसकी गूंज से पूरा हॉल कांप उठा। बड़ी बेगम की बारोब आवाज़ उभरी, बस एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं। मैं इस घर की बड़ी हूँ और मैंने फ़ैसला कर लिया है। आफिया कहीं नहीं जाएगी, वो इसी हवेली में रहेगी। जिस किसी को मेरे इस फैसले से तकलीफ़ है वो मुझसे बात कर सकता है, लेकिन आफिया के ख़िलाफ़ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। दादी के इस जलाल के सामने नाहिद बेगम ने तब कर अपने लब भैंच लिए, मगर खामोश हो गईं। अजलान ने भी गहरा सांस लिया और अपनी नागवारी को जब्त करते हुए आफिया की तरफ देखा। आफिया ने एक लम्हे के लिए नज़रें उठाई और सामने खड़े अजलान की सर्द और गुस्से से भरी आंखों में देखा। अजलान के चेहरे पर नफ़रत और नागवारी का जो तूफ़ान था, उसने आफिया के दिल को अंदर तक लर्जा दिया। अजलान ने बिना कुछ कहे अपना रुख मोड़ा और बड़े बड़े कदम उठाता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। नाहिद बेगम ने भी आफिया को एक जहरीली घूर से नवाजा और गुस्से में पांव पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। बड़ी बेगम ने शफकत से आफिया के सर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, डरो मत बच्ची, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आफिया ने सिर्फ अस्पात में सर हिला दिया, लेकिन उसके अंदर का खौफ कम नहीं हुआ था। उसकी नज़रें हॉल के उस रास्ते पर टिकी हुई थीं जहाँ से अजलान अभी बाहर गया था। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि इस हवेली की आलीशान दीवारों के पीछे उसके लिए लम्हा बलम्हा एक नया आज़ाब तैयार हो रहा था। हवेली के पहले ही दिन आफिया की किस्मत ने जो रुख मोड़ा था, उसका अंजाम खुद उसके वहमो गुमान से भी ज़्यादा भयानक होने वाला था। अजलान कैबिन के चमचमाते चमड़े के सोफे पर बैठ गया और सामने शीशे की मेज़ पर पड़े उस आधे खुले लिफाफे पर अपनी नज़रें जमा दी। मेज़ पर गहरी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद उस एक लम्हे पर आकर थम गया हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस ख़त को लिफाफे से बाहर निकाला। जैसे जैसे वो इबारत उसकी आंखों के सामने रोशन हो रही थी, अजलान की पेशानी पर बल गहरे होते जा रहे थे। अजलान ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांपा और एक गहरा बेचैन सांस लिया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और सनसनीखेज लहर दौड़ रही थी, जिसे वो चाह कर भी संभाल नहीं पा रहा था। उसकी फैली हुई आंखों में शदीद हैरानी और ताजुब के तासुरात नुमाया थे। उसने अपने सामने रखे उस लिफाफे को देखा और एकदम हैरत के आलम में अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम खुद ब खुद कैबिन के शीशे की वॉल की तरफ उठे। बाहर हॉल में आफिया भी सोफे पर बैठी कपकपाते हाथों से पानी का ग्लास होंठों से लगाए हुए थी। उसका मासूम और डरा हुआ चेहरा देखकर अजलान के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसका नाम इस कागज़ के साथ इस तरह जुड़ सकता है। अजलान ने एक बार फिर उस नाम को जहन में दोहराया और उसके चेहरे पर ताजुब की झुरझुरी दौड़ गई। वो इसी उलझन और हैरानी के तूफान में घिरा सोच ही रहा था कि अचानक कैबिन के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसका सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। बॉस, आपकी डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग का टाइम हो गया है, सब वेटिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अजलान ने गहरा सांस लेकर खुद को संभाला और लिफाफा फ़ौरन अपनी दराज में रखकर लॉक कर दिया। चलो मैं आ रहा हूँ। उसने अपना कोट दुरुस्त किया और कैबिन से बाहर निकलकर मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ आफिया की तबीयत अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। उसने अपने चेहरे को टिश्यू से साफ किया, खुद को संभाला और चुपचाप जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। वो खामोशी से अपनी बाकी मांदा काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन उसका जहन मुसलसल लिफ्ट के उस भयानक अंधेरे और अजलान की गिरफ्त में उलझा हुआ था। कुछ घंटे यूं ही गुजर गए। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अजलान ने अपना सामान समेटा और किसी से बात किए बगैर सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका जहन अब भी उस पुरस्रार नाम और आफिया के गिर्द घूम रहा था। वो बगैर किसी ताख़ीर के सीधा हवेली चला गया। अजलान ने जैसी हवेली के मरकज़ी हॉल में कदम रखा, उसे नाहिद बेगम की सख्त और तीखी आवाज़ सुनाई दी। नाहिद बेगम डाइनिंग एरिया के पास खड़ी आफिया को शदीद डांट पिला रही थी। तुम्हें ज़रा सा काम भी ढंग से करना नहीं आता। आखिर किस बात का गुरूर है तुम्हें? यहाँ महज एक मुलाजिम की तरह रह रही हो। अपने आप को इस घर की मालकन समझने की गलती मत करना। आफिया अपनी आंखों में आंसू लिए खामोशी से सर झुकाए बस उनकी कड़वी बातें सुन रही थी। उसकी हिचकियाँ सीने में दम तोड़ रही थीं। अजलान को इन रोज़ रोज़ के ड्रामों और माँ की डांट डपट की अब आदत हो चुकी थी। वो एक लम्हे के लिए वहाँ रुका। उसने खामोशी से आफिया के उस रोते हुए और झुके हुए चेहरे की तरफ एक गहरी नज़र डाली। उसकी आंखों में गुस्से के बजाय वही शदीद हैरानी और ताजुब था जो उस कागज़ को देखने के बाद से कायम था। वो बग़ैर कुछ बोले खामोशी से कदम उठाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि आफिया की नज़रें उसके जाते हुए वजूद पर टिकी की टिकी रह गईं। कमरे में आने के बाद अजलान ने अपना मोबाइल निकाला और फिर एक ख़ास नंबर में लाया। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही कॉल उठा ली गई। सुनो,
مجھے کل شام تک ملنا ہے، یاد رہے کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ عافیہ کو حویلی میں رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور یہ 1 مہینہ اس نے بالکل کسی بے زبان سائے کی طرح کاٹا تھا۔ وہ صبح سے شام تک حویلی کے ایک کونے میں دبی دبی سی رہتی، لیکن حالات تب ایک دم بدل گئے جب ایک دوپہر بڑی بیگم نے تمام گھر والوں کو ہال میں اکٹھا کیا۔ بڑی بیگم نے سکون سے چائے کا گھونٹ لیا اور سب کے چہروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے اذلان اور عافیہ کا نکاح ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی ہال میں موجود تمام افراد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ناہید بیگم کا چہرہ دمکتے غصے سے لال ہو گیا۔ ناہید بیگم اپنی کرسی سے جھٹکے سے اٹھیں اور بولی، امی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اذلان اس خاندان کا واحد وارث ہے اور آپ اس کی شادی اس بیکار، بے نام اور ڈری سہمی لڑکی سے کروائیں گی؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اذلان نے بھی شدید ناگواری کے ساتھ اپنی دادی کی طرف دیکھا اور بولا، دادی جان، یہ آپ کیا فیصلہ لے رہی ہیں؟ مجھے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں۔ یہ ہر وقت ایک کونے میں ڈری سہمی بیٹھی رہتی ہے۔ مجھے اپنے لیے ایسی زندگی کا ساتھی چاہیے جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکے، جو بااعتماد ہو۔ میں ایک ڈرپوک لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ میں یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ بڑی بیگم نے اپنا عصا زمین پر زور سے مارا اور سخت لہجے میں بولی، اذلان، تم میری بات کاٹو گے؟ میں اس گھر کی بڑی ہوں اور میں نے عافیہ کے باپ سے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم میری عزت رکھتے ہو تو تمہیں یہ نکاح کرنا پڑے گا، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ دادی کی اس جذباتی شرط اور ضد کے آگے اذلان بے بس ہو گیا۔ اس نے اپنے دانت پیس کر غصے کو ضبط کیا اور وہاں سے بنا کچھ کہے نکل گیا۔ اگلے ہی ہفتے بغیر کسی دھوم دھام کے حویلی کے ڈرائنگ روم میں چند گواہوں کی موجودگی میں اذلان اور عافیہ کا نکاح ہو گیا۔ عافیہ سرخ جوڑے میں سر جھکائے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اذلان نے سخت چہرے کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے۔ نکاح کی تقریب ختم ہوتے ہی اذلان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عافیہ بھی لرزتے قدموں سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک کونے میں خاموش کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اذلان شاور لے کر باہر نکلا۔ اس نے عافیہ کو سرخ عروسی لباس میں کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید ناگواری پھیلی۔ اذلان نے عافیہ کی طرف قدم بڑھائے اور انتہائی سرد اور کڑوے لہجے میں بولا، اٹھو اور جا کر یہ ڈھونگ کے کپڑے تبدیل کرو۔ مجھے سونا ہے اور مجھے یہ فضول کے جھنجھٹ اپنے کمرے میں نہیں چاہیے۔ عافیہ نے سہم کر اپنی نظریں اٹھائیں۔ اذلان نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، تم میری بیوی نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہیں کبھی اپنی بیوی سمجھوں گا۔ یہ نکاح صرف اور صرف میری دادی کی ضد کا نتیجہ تھا۔ اسے میری مرضی سمجھنے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ میری زندگی میں تمہاری حیثیت ایک عام انسان سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جلی کٹی باتیں سن کر عافیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے، لیکن اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ وہ خاموشی سے اپنا سادہ سا جوڑا اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شادی کو ابھی مشکل 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ حویلی میں ایک نیا موڑ آیا۔ بڑی بیگم کی بڑی بیٹی کا کینیڈا سے ایمرجنسی فون آیا کہ ان کی طبیعت بہت شدید خراب ہے۔ بڑی بیگم کو فوراً کینیڈا جانا پڑا اور اذلان کے والد بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب حویلی میں عافیہ کا خیال رکھنے والا یا اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ناہید بیگم کو جس موقع کی تلاش تھی وہ انہیں مل گیا۔ جیسے ہی بڑی بیگم حویلی سے رخصت ہوئیں، ناہید بیگم کا اصلی اور ظالم روپ سامنے آ گیا۔ اگلی ہی صبح عافیہ باورچی خانے میں ناشتہ بنوا رہی تھی کہ ناہید بیگم وہاں پہنچ گئیں۔ ناہید بیگم نے چائے کا کپ اٹھایا اور اسے جان بوجھ کر زمین پر پٹک دیا۔ چائے کے گرم چھینٹے عافیہ کے پاؤں پر پڑے۔ تم کس کام کی ہو؟ ناہید بیگم نے چلا کر عافیہ کے شانے پر زور سے تھپڑ مارا۔ سیدھی طرح ایک چائے بھی نہیں بنانی آتی تمہیں، کام چور کہیں کی۔ عافیہ درد سے تڑپ اٹھی۔ امی جی، میں نے تو چائے کپ میں رکھ دی تھی، خبردار جو مجھے پلٹ کر جواب دیا، ناہید بیگم نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے کہا۔ اسی وقت باہر سے اذلان کے قدموں کی آواز آئی۔ ناہید بیگم نے ایک لمحے میں اپنا رنگ بدلا۔ انہوں نے فوراً زمین پر پڑی چائے کے پیالے کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اذلان، دیکھو اس لڑکی کو، میں تو صرف اس سے ناشتے کا پوچھنے آئی تھی اور اس نے غصے میں چائے کا گرم کپ میرے اوپر پھینکنے کی کوشش کی۔ ناہید بیگم نے اپنے ہاتھ کو یوں دکھایا جیسے وہ بہت مظلوم ہو۔ اذلان نے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا۔ عافیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے گناہی کی صفائی دینے ہی والی تھی۔ اذلان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بند کرو اپنی زبان۔ اذلان نے سخت آواز میں عافیہ کو ڈانٹا۔
تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ماں سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ دادی کیا گئیں؟ تم نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ عافیہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ ناہید بیگم روز نئے نئے بہانے بناتی تھیں۔ کبھی کھانا جلانے کا جھوٹا الزام لگا کر عافیہ کو چھڑی سے مارتی تھی، تو کبھی قیمتی کرسٹل کے برتن خود توڑ کر عافیہ کے سر مڑ دیتی تھیں، اور ہر بار اذلان کے سامنے ناہید بیگم خود کو مظلوم اور عافیہ کو ایک بدتمیز اور ظالم لڑکی بنا کر پیش کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اذلان کے دل میں عافیہ کے لیے رہی صحیح ہمدردی بھی ختم ہو گئی، اور وہ اس کی نظروں میں ایک انتہائی بری چلاک لڑکی بنتی چلی گئی۔ ایک صبح جب اذلان آفس چلا گیا، عافیہ نے ہمت مجتمع کی۔ اس نے دادی جان کے کینیڈا جانے سے پہلے دیے گئے ایمرجنسی والے پیسے اٹھائے اور خاموشی سے حویلی سے نکل آئی۔ اس نے اپنی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر پہلی ایک جاب پورٹل پر سی وی اپلوڈ کر رکھی تھی، جہاں سے اسے جونیئر اکاؤنٹنٹ کے انٹرویو کے لیے بلاوا آیا تھا۔ عافیہ سادے سے لباس میں اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپے کمپنی کے عالیشان ٹاور میں داخل ہوئی، لیکن جیسے ہی اسے انٹرویو میں روم میں بلایا گیا اور اس نے اندر قدم رکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ انٹرویو پینل کے بالکل وسط میں اذلان شاہد بذات خود بیٹھا ہوا تھا۔ عافیہ کو وہاں دیکھ کر اذلان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عافیہ کا دل بھی زور سے دھڑکا اور ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس نے فوری طور پر خود پر قابو پایا اور اپنی گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دیا۔ انٹرویو شروع ہوا۔ اذلان کے سخت سوالات کے باوجود عافیہ نے انتہائی ذہانت، سچائی اور اعتماد کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا۔ پینل کے دیگر ممبران اس کی قابلیت سے بے حد متاثر ہوئے، اور اذلان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے جونیئر اکاؤنٹنٹ کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد عافیہ جیسے ہی روم سے باہر نکل کر راہداری میں آئی، اذلان اس کے پیچھے بظاہر سنجیدہ قدم اٹھاتا ہوا پہنچ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عافیہ؟ اذلان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے دھیمی مگر سخت آواز میں پوچھا۔ تمہیں حویلی میں کس چیز کی کمی ہے جو تم یہاں تک آ گئی؟ عافیہ نے پلٹ کر اذلان کی آنکھوں میں دیکھا اور بالکل مضبوط لہجے میں بولی، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں اب کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں اپنا کمانا چاہتی ہوں۔ اذلان نے الجھن سے اسے دیکھا۔ عافیہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ویسے بھی آپ اس رشتے کو قبول نہیں کرتے۔ جب میرا آپ کے ساتھ کوئی واقعی تعلق ہے ہی نہیں، تو پھر میں آپ کے نام اور آپ کے پیسے پر بوجھ بن کر کیوں جیوں؟ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں محنت کروں گی اور اپنے قدموں پر کھڑی ہوں گی۔ اذلان کچھ لمحے خاموشی سے عافیہ کے چہرے کو دیکھتا رہا، جہاں اب ایک عجیب سی خودداری چمک رہی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ عافیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اذلان نے اس کے بالکل قریب ہو کر آہستہ سے کہا، تم ہمارے اس نکاح کے بارے میں آفس میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ یہ راز صرف راز ہی رہے گا۔ یہاں تم میرے لیے صرف اور صرف ایک عام امپلائی ہو۔ عافیہ نے بنا ہچکچاہٹ کے اس بات میں سر ہلایا، مجھے منظور ہے۔ اذلان اچھی طرح تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر کافی شاپ کے لیے روانہ ہو گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ کہاں پہنچے ہو؟ اذلان نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے اس کے خاص آدمی کی آواز ابھری، سر میں کافی شاپ پہنچ چکا ہوں اور ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اذلان نے ایک لمحے کے لیے رک کر پوچھا، کیا تمہارے ساتھ وہ بھی آئے ہیں جن سے ملنے کا بولا تھا؟ جی سر، وہ بھی میرے ساتھ ہی آئے ہیں اور یہیں بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب آیا، ٹھیک ہے، میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اذلان نے یہ کہہ کر فون بند کیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں اذلان کافی شاپ کے باہر پہنچا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور شیشے کے بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کافی شاپ کے ایک کونے میں جہاں زیادہ شور نہیں تھا، اس کا خاص آدمی ایک بزرگ اور باوقار شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اذلان نے جیسے ہی اس بزرگ شخص کو دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ ان کے پاس پہنچ کر اذلان نے نہایت احترام اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے اپنا سر جھکایا اور ان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کر پیار لیا۔ السلام علیکم۔ اذلان نے بالکل دھیمی اور ادب سے بھری آواز میں ان سے سلام کیا۔ بزرگ نے محبت سے اذلان کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، وعلیکم السلام، جیتے رہو اذلان، بیٹھو بیٹا۔ اذلان ان کے سامنے والی کرسی پر نہایت ادب سے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک ان کے درمیان ایک گہری خاموشی چھائی رہی، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اذلان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ بزرگ بھی خاموش نظروں سے اذلان کو دیکھ رہے تھے۔
उस खामोशी को तोड़ते हुए वो बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने नरमी से कहा, शादी मुबारक हो अजलान। उनके ये अल्फाज सुनते ही अजलान का चेहरा दमक उठा। गुस्से और उलझन से मज़ीद सख्त हो गया। उसने बेचैन होकर अपने हाथ आपस में भींच लिए। कौन है वो? क्यों आई है वो हमारे घर? अजलान की आवाज़ में बेसब्री और सवालों का तूफान था। और उसके पास मौजूद वो लिफाफा कैसा है? उस पर लिखा हुआ वो नाम? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप तो दादा और दादी के पुराने दोस्त हैं। आप तो हमारे ख़ानदान के सारे राज और हर बात जानते हैं। आप बताएं, कौन है वो लड़की जिसे मेरी ज़िंदगी में अजाब की तरह शामिल कर दिया गया है? अजलान के ये कड़वे अल्फाज सुनकर बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया और संजीदगी से बोले, अजलान, तुम अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। वो बीवी है तुम्हारी, और जैसा तुम उसके बारे में सोच रहे हो वो वैसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे जहन में उसके खिलाफ सिर्फ जहर भरा गया है। अजलान ने फ़ौरन उनकी बात काटते हुए कहा, मेरे जहन में किसी ने कोई जहर नहीं भरा। मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ कि वो किस तरह से मेरी माँ को सताती है। मैं सब कुछ समझता हूँ और सब जानता हूँ। बुजुर्ग के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट आई। अपनी माँ का नाम भी मत लो मेरे सामने। आज तुम्हारा घराना जिस भी डगर पर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गलतियों की वजह से है। क्या मतलब है आपका? अजलान ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि अगर तुम्हारी माँ जिद ना करती, बुग़्ज़ ना पालती और हसद ना करती, तो आज तुम्हारा ख़ानदान ऐसा तबाह ना होता, बल्कि वैसे ही होता जैसा 20 साल पहले था। बुजुर्ग ने मध्यम आवाज़ में कहा। अजलान ने आगे झुककर बेताबी से पूछा, कैसा था मेरा 20 साल पुराना ख़ानदान? कुछ तो बताए मुझे। और वो नाम जो मैंने अपनी माँ के मुंह से हमेशा सिर्फ नफ़रत की वजह से सुना है, उस नाम का मेरी बीवी से क्या ताल्लुक़ है? बुजुर्ग ने अजलान की आंखों में देखते हुए सकून से कहा, वो नाम तुम्हारी बीवी के नाम से जुड़ा हुआ है। वो लड़की उसी की बेटी है, और जिस औरत के नाम से तुम आज तक अपनी माँ की वजह से नफ़रत करते रहे, वो औरत तुम्हारी हकीकी फूफो है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिल में सिर्फ नफ़रत पैदा की है, जबकि सच्चाई तो तुम आज तक जानते ही नहीं। बुजुर्ग ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा और अजलान की आंखों में देखकर कहा, सच्चाई यही है अजलान। 20 साल पहले उस हवेली को जहन्नुम बनाने वाली कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ नाहिद थी। अजलान ने हैरत से बुजुर्ग की तरफ देखा। क्या कह रहे हैं आप? मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी माँ की नीयत में हसद था। बुजुर्ग ने एक गहरा सांस लिया और माजी के औराक पलटते हुए बोले, तुम्हारी फुप्पो बेहद खूबसूरत और नेक दिल थीं, और तुम्हारी दादी की लाडली थीं। इन्हीं दिनों एक बहुत अमीर और मोअज़्ज़ज़ घराने का लड़का तुम्हारी फुप्पो के लिए रिश्ता लेकर आया। वो लड़का तुम्हारी फुप्पो को भी पसंद था, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन तुम्हारी माँ को ये बात हजम ना हुई। वो हसद में जलने लगी कि उनकी नंद की इतने बड़े और अमीर घराने में शादी कैसे हो सकती है। तो फिर मेरी माँ ने क्या किया? अजलान ने बेताबी से पूछा। बुजुर्ग ने तलखी से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी माँ ने पहले तो हवेली में ड्रामे खड़े किए। कहने लगी कि इस लड़की का हाथ मेरे भाई ने पहले मांगा था। तुम लोग मेरे भाई की तौहीन कर रहे हो। इस पर तुम्हारी दादी ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारा भाई आवारा और बेरोज़गार है। मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में कभी नहीं दूंगी। अजलान ने अपने लब भींचे। तो क्या मामू का नाम लेकर बात ख़त्म हो गई? नहीं। बुजुर्ग की आवाज़ में दुख घुल गया। जब तुम्हारी माँ ने देखा कि रिश्ता पक्का होने जा रहा है, तो उन्होंने एक दिल दहला देने वाली साजिश रची। एक रात उन्होंने अपने भाई को चुपके से तुम्हारी पुप्पो के कमरे में भेज दिया, और दूसरी तरफ उस अमीर लड़के को भी किसी बहाने से वहीं बुला लिया। मकसद सिर्फ ये था कि लड़के के दिल में तुम्हारी फुप्पो के किरदार के लिए शकूक पैदा कर दिए जाएं और पूरे ख़ानदान के सामने उनको बदनाम कर दिया जाए। अजलान के हाथ की मुट्ठी इतनी ज़ोर से भेजी गई कि नाखून हथेली में गड़ गए। ये ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अजलान, तुम्हारी माँ ने सबके सामने झूठ गढ़ा, ताकि तुम्हारी फुप्पो एक तरफ उस अमीर लड़के से मोहब्बत का ड्रामा कर रही हैं और दूसरी तरफ उनके भाई से भी ताल्लुक़ रखे हुए हैं। एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई। इस साजिश से पूरा ख़ानदान टूट गया। तुम्हारी फुप्पो पर जब हर तरफ से तहम तहम के तीर बरसते रहे और किसी ने उनका एतबार न किया, तो मजबूरन उन्होंने उस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। फिर क्या हुआ? अजलान की सांसें तेज़ हो चुकी थीं। बुजुर्ग ने दुख से सर हिलाया। जब वो शादी करके माफ़ी मांगने वापस आई, तो तुम्हारी माँ ने एक नया फसाद खड़ा कर दिया। उन्होंने तुम्हारे बाप और बाकी भाइयों के दिलों में इतनी नफ़रत भर दी कि उन्होंने अपनी सगी बहन को धक्के देकर घर से निकाल दिया और हमेशा के लिए उनका रास्ता बंद कर दिया। उस दिन के बाद से हवेली में सकून ख़त्म हो गया। सब एक दूसरे से रूठ गए, अलग थलग रहने लगे और एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहे। लेकिन इस सारे खेल की असल खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ नाहिद थी। अजलान ने सख्ता आलम में बुजुर्ग की तरफ देखा। और आफिया? आफिया उसी फप्पू की बेटी है?
बुजुर्ग ने इस बात में सर हिलाया। हाँ अजलान, आफिया उसी मजलूम भुप्पो की बेटी है जिसे तुम अपनी माँ की फैलाई हुई नफरत की वजह से कसूरवार समझ रहे हो। बुजुर्ग की जबान से सच्चाई सुनने के बाद कॉफ़ी शॉप की उस मेज़ पर काफ़ी देर तक एक भयानक खामोशी छाई रही। अजलान के कदमों तले से जैसे ज़मीन निकल चुकी थी। अजलान ने खुश्क होते हलक से बमुश्किल पूछा, और मेरी फुप्पो कहाँ है? वो अब कहाँ है? बुजुर्ग ने दुख से अपनी आंखें बंद की और सर झुका कर बोले, तुम्हारी फुप्पो इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया है। अजलान का सांस सीने में अटक गया। बुजुर्ग ने एक गहरा सांस लिया और तल्ख हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहा, फुप्पो की मौत से पहले तुम्हारी माँ ने एक और हौलनाक साजिश रची। उन्होंने तुम्हारे मामू के जरिए आफिया के वालिद का एक्सीडेंट करवाया, जिसमें वो मौके पर ही दम तोड़ गए। तुम्हारे मामू ने इस वक्त नशे की हालत में थे और उनसे वहाँ सबूत छूट गए, जिसकी वजह से वो पुलिस की हिरासत में आ गए। लेकिन तुम्हारी चालाक माँ ने बड़ी सफाई से खुद को इस केस और तमाम कार्रवाई से बिल्कुल बाहर निकाल लिया। अजलान ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसके जहन में धमाके हो रहे थे। बुजुर्ग ने बात जारी रखी। आफिया की वालदा भी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकीं और कुछ अरसे बाद वो भी उस दुनिया से रुखसत हो गईं। आफिया बिल्कुल अकेली रह गई। उसके ददियाल वाले उसे और उसकी माँ को कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बेटा चाहते थे। उनको अपने ख़ानदान का वारिस चाहिए था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वो आफिया की पैदाइश पर ही उससे नफरत करने लगे थे। अजलान ने नज़रें उठाकर हैरत से उनकी तरफ देखा। और अजलान, बुजुर्ग ने नरमी से बताया, तुम्हारी दादी जिस दोस्त का बताकर हवेली से गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सगी फुप्पो ही थी। वो आफिया की माँ की वफ़ात के बाद उसे अपने साथ ले आई थी ताकि उसकी हिफाजत कर सके। और जो लिफाफा तुम्हारे हाथ लगा था उसमें कोई चालाकी नहीं थी। वो तुम्हारी फुप्पो का डेथ सर्टिफिकेट था, जिसकी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन आफिया को करवानी थी, लेकिन वो खौफ की वजह से शायद ये सब फाइल में ही भूल गई थी। अजदान के सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। उसकी रूह तक काम गई कि वो जिस लड़की को चालाक और मुजरिम समझ रहा था, वो तो अपनों के सितम की मारी हुई थी। अजलान ने हिचकिचाते हुए कांपती आवाज़ में पूछा, क्या क्या आफिया को अंधेरे से शदीद डर लगता है? बुजुर्ग ने अजलान की तरफ देखा और आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। हाँ अजलान। उनकी आवाज़ मज़ीद बोझल हो गई, और इस खौफ की वजह से उसके ददियाल वालों का उस पर ढाया गया जुल्म है। इस बाप की मौत के बाद जब आफिया की माँ इद्दत में थी, तो तमाम तर माली बोझ और बेबसी उन पर आ पड़ी। इसी दौरान आफिया के एक खबीस कज़न ने उस पर बुरी नज़र डाली और उसे हिरास करने की कोशिश की। आफिया ने अपने दिफा में उस बदतमीज़ इंसान पर हाथ उठा दिया और थप्पड़ मार दिया। अजलान के जबड़े सख्ती से भींच गए। आफिया ने रोते हुए जब अपने ताया को ये सच बताया, बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तो उन्होंने उल्टा आफिया को ही गलत करार देकर दिया कि तुम मेरे मासूम बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उन्होंने आफिया को 3 दिन और 3 रातों के लिए एक बिल्कुल तारीक बंद कमरे में कैद कर दिया। उस तारीक कमरे की तन्हाई और खौफ ने आफिया के अंदर एक ऐसा भयानक डर बैठा दिया जो कोलेस्ट्रोफोबिया बन गया। यही वजह है कि वो तुम्हारी माँ के सामने भी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाती। उसके अंदर हर वक्त ये खौफ रहता है कि कहीं उसे दोबारा मार ना पड़े, कोई उस पर हाथ ना उठा दे, या उसे फिर से किसी अंधेरे कमरे में बंद ना कर दिया जाए। बुजुर्ग ने अजलान की आंखों में झांकते हुए कहा, असल कसूरवार और विक्टिम तो तुम्हारी माँ है अजलान। कभी अपनी ताजुब की ऐनक उतार कर अपनी आंखों से ये सब देखना, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम किस कदर गलत थे। अजलान बिना कुछ कहे एकदम अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ कॉफ़ी शॉप से बाहर निकला और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलाते हुए इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और जहन में बेसकूनी का तूफान बरपा था। उसका अपना आप इससे सवाल कर रहा था, क्या ये सब सच है? क्या मैं इतने सालों तक एक इतने बड़े झूठ को सच मानता रहा? माँ माँ इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं? मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। वो गाड़ी चलाकर जैसे ही हवेली पहुंचा, हॉल में खामोशी का राज था। मुलाजमों ने बताया कि नाहिद बेगम अपनी किटी पार्टी में गई हुई हैं। इजलान ने कदम बावर्ची खाने की तरफ बढ़ाए। शीशे के दरवाजे से उसने अंदर देखा। आफिया अकेली खड़ी खामोशी से चाय के बर्तन धो रही थी। उसके गर्दन पर अब भी हल्का सा झुकाव था, वही डर, वही बेबसी। अजलान ने अपने हाथ में थमी गाड़ी की चाबी को सख्ती से भेजा। वो बगैर कोई आहट किए खामोशी से पलटा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होकर उसने लाइट भी ऑन नहीं की। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और उसकी नज़रें सामने की सफ़ेद दीवार पर टिक गईं। अजलान शाहिद, जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर चलाता था, आज अपने ही घर में अपनी ही माँ के बने हुए सच्चाई के जाल में उलझ कर रह गया था, और सामने जलती मोमबत्ती की लो की तरह आफिया का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था।
اگلی صبح حویلی کے ڈائننگ ہال میں معمول کے مطابق خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ عافیہ خاموشی سے ناشتے کی میز پر برتن چن رہی تھی اور چائے کی کیتلی سنبھال رہی تھی۔ اسی وقت ناہید بیگم تیکھے قدم اٹھاتی ہوئی ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح عافیہ کے لیے ناگواری اور زہر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ناہید بیگم نے آگے بڑھ کر چائے کا گرم کپ اٹھایا، لیکن جیسی ان کی نظریں سیڑھیوں پر پڑیں، انہوں نے دیکھا کہ اذان نیچے اتر رہا ہے۔ ناہید بیگم کے ذہن میں فوراً ایک شاطرانہ خیال آیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہی ہاتھ سے چائے کا بھرا ہوا کپ نیچے فرش پر گرا دیا۔ چائے کی گرم چھینٹے عافیہ کے پیروں پر پڑے اور کپ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عافیہ کچھ سمجھ پاتی، ناہید بیگم نے ڈرامائی انداز میں اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ تم کس کام کی ہو عافیہ؟ تمہیں ایک کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا۔ تم نے جان بوجھ کر میرے اوپر چائے گرانے کی کوشش کی۔ اتنی بدتمیز اور کامچور لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ عافیہ نے گھبرا کر کہا، نہیں امی جی، میں نے تو آپ کے ہاتھ میں۔ بند کرو اپنی زبان۔ ناہید بیگم نے غصے سے چیختے ہوئے عافیہ کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ آج تو میں تمہیں سبق سکھا کر رہوں گی۔ عافیہ نے خوف سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی، لیکن تھپڑ کی آواز نہیں آئی۔ عافیہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اذلان نے اپنی ماں کا ہاتھ ہوا میں ہی انتہائی سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ ناہید بیگم نے شدید حیرت اور غصے سے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ رہے ہو اس لڑکی کے لیے؟ اس نے ابھی ابھی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں شدید دکھ اور غصہ اتر آیا تھا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے ماں کا ہاتھ جھٹک کر پرے پھینکا۔ بس بہت ہو گیا ممی۔ اذلان کی توہمانہ آواز سے پورا ڈائننگ ہال گونج اٹھا۔ اب اس گھر میں عافیہ پر نہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا اور نہ ہی اس پر کوئی جھوٹا الزام لگائے گا۔ ناہید بیگم اپنے چہرے پر حیرت کے تاثرات بناتے ہوئے کہا، تم اپنے ہوش میں تو ہو اذلان؟ تم اس چالاک اور بدتمیز لڑکی کی وجہ سے اپنی ماں پر چیخ رہے ہو۔ تم نے نہیں دیکھا اس نے کیا کیا؟ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ممی۔ اذلان نے سرد اور تیکھے لہجے میں کہا، میں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آپ کو دیکھ چکا تھا کہ آپ نے کیسے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے کپ نیچے گرایا اور الٹا عافیہ پر الزام لگا دیا۔ ناہید بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا۔ اذلان نے اپنی جیب سے وہ پرانی فائل اور ڈاکومنٹس نکال کر میز پر پٹک دیے۔ یہ کیا ہے اذلان؟ ناہید بیگم کی آواز کانپنے لگی۔ اذلان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، 20 سال پہلے پپو پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں گھر سے نکالنے والی بھی آپ تھیں، اور ان کے شوہر کا اپنے بھائی سے ایکسیڈنٹ کروانے والی بھی آپ ہی تھیں۔ ماموں تو جیل چلے گئے، لیکن آپ نے بڑی صفائی سے خود کو بچا لیا۔ آپ نے عافیہ کے ماں باپ کی زندگی جہنم بنائی اور اب اس بے گناہ بچی کو بھی نہیں بخش رہی تھی۔ ہال میں مکمل سکتہ چھا گیا۔ عافیہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذلان اس کی سچائی جان چکا ہے اور اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ ناہید بیگم نے بوکھلا کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے اذلان۔ تم اپنی ماں پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ یہ جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہے۔ اذلان نے عافیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ عافیہ میری بیوی ہے اور آج کے بعد اس حویلی میں اس کی وہی عزت ہوگی جو میری ہے۔ عافیہ نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں برسوں بعد ایک تحفظ اور سکون کا احساس بیدار ہو رہا تھا، لیکن خوشی کا یہ لمحہ محض چند سیکنڈز کا ہی مہمان تھا۔ اچانک حویلی کے بھاری شیشے کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شیشے کے سینکڑوں ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے اور ہال میں چیخو پکار مچ گئی۔ ایک لمبا، خوفناک اور نشے میں دھت شخص ہاتھ میں آٹومیٹک پسٹل لیے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، ناہید بیگم کا وہی بھائی اذلان کا ماموں تھا جو جیل سے ضمانت پر رہا ہو کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن اور انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ ناہید! اس نے گرج دار آواز میں ناہید بیگم کو للکارا تھا۔ تم نے مجھے جیل بھجوایا اور خود عیش کرتی رہی۔ آج میں اپنا حساب پورا کرنے آیا ہوں۔ اذلان نے فوراً عافیہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور آگے بڑھا، گن نیچے کرو، پولیس راستے میں ہے۔ خاموش اذلان! اس کے ماموں نے پستول کا رخ سیدھا اذلان کے سینے کی طرف کر دیا اور دیوانہ وار مسکرایا۔ آج نہ تم بچو گے اور نہ ہی یہ تمہاری پیاری بیوی، سب کا کھیل ختم۔ اس نے فوراً ٹریگر پر انگلی کس دی۔ ایک طرف اذلان کا پچھتاوا اور ان کی نئی محبت کی شروعات تھی، اور دوسری طرف بندوق کی نالی سے نکلتی ہوئی موت جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ماموں نے جیسی دیوانہ وار ٹریگر پر انگلی کسی، حویلی کے کشادہ ہال میں پستول کی شیلنگ کی بھیانک آواز گونج اٹھی۔ اذلان! عافیہ کی دردناک اور خوفزدہ چیخ پورے ہال کو چیر گئی۔
اس نے بغیر ایک سیکنڈ سوچے اذلان کو پیچھے دھکیل کر خود کو اذلان کے آگے ڈھال بنا کر کھڑا کر دیا۔ گولی عافیہ کے شانے کو چھوتی ہوئی پیچھے دیوار میں جا دھسی۔ خون کا ایک فوارہ عافیہ کے سفید کپڑوں پر نمودار ہوا اور وہ وہیں لرز کر نیچے گرنے لگی۔ اذلان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اسے اپنی ہی دھڑکیں کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ عافیہ! اذلان نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر عافیہ کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس کے ہاتھ عافیہ کے سرخ ہوتے شانے کو چھو رہے تھے اور اس کا اپنا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ ماموں نے دوبارہ پستول سیدھی کی۔ آج تم دونوں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسرا فائر کرتا، حویلی کے دروازے توڑتے ہوئے سیکیورٹی گارڈز اور پولیس کی بھاری نفری اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ اوپر کرو، گن نیچے پھینکو۔ پولیس افسر نے للکارا اور دو گارڈز نے ایک ہی لپک میں ماموں پر جھپٹ کر ان کے ہاتھ سے پستول چھین لی اور انہیں زمین پر دبوچ لیا۔ ماموں دیوانہ وار چیختے رہے لیکن پولیس انہیں گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ ناہید بیگم کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ان کا بھائی گرفتار ہو چکا تھا۔ ان کا رچایا ہوا 20 سالہ جال بکھر چکا تھا اور ان کا اپنا بیٹا ان سے نگاہیں موڑ چکا تھا۔ اذلان نے ناہید بیگم کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے عافیہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ عافیہ آنکھیں کھولو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سن رہی ہو تم؟ اذلان کی آواز میں وہ تڑپ اور التجا تھی جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ عافیہ نے بوجھل پلکیں ہلکی سی اٹھائیں۔ اس کی نظریں اذلان کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ٹکیں۔ اذلان، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ عافیہ کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے ہوا کا ایک جھونکا ہو۔ کوئی اندھیرا نہیں ہوگا عافیہ، میں ہوں تمہارے ساتھ، اب تمہیں کوئی اندھیرا نہیں چھو سکتا۔ اذلان نے اس کے چہرے کو چھومتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ عافیہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی سکون بھری مسکراہٹ ابھری اور اس کا سر اذلان کے سینے پر ڈھلک گیا۔ اگلی ہی صبح ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے اندر چھن کر آ رہی تھیں۔ عافیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کا شانہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا لیکن درد سے زیادہ اسے ایک عجیب سے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا اذلان اس کے بیڈ کے پاس ہی زمین پر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھیجے سو رہا تھا۔ عافیہ کے ہلنے سے اذلان فوراً جاگ گیا۔ اس نے بے تابی سے عافیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ عافیہ تم ٹھیک ہو؟ درد ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اذلان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات صاف ظاہر تھے۔ عافیہ نے نفی میں سر ہلایا اور دھیرے سے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اذلان نے عافیہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا اور نظریں جھکا کر بولا، عافیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ میں اپنی ماں کے اندھے سچ پر یقین کرتا رہا اور تمہاری پاکیزگی اور محبت کو ٹھکراتا رہا، لیکن اب نہیں، اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ عافیہ نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت یا سرد مہری کا نام و نشان نہیں تھا بلکہ صرف پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ عافیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں عافیہ صحت یاب ہو کر حویلی واپس آ گئی۔ بڑی بیگم بھی کینیڈا سے واپس لوٹ چکی تھی اور ناہید بیگم کو اپنے کیے کی سزا کے طور پر حویلی کے ایک الگ حصے میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ اپنے حسد اور تنہائی کی آگ میں جل رہی تھی۔ حویلی کی وہ شاندار ہال جو کبھی عافیہ کے لیے خوف اور گھٹن کا مرکز تھی، اب محبت کی روشنی سے نہا چکی تھی۔ اذلان نے عافیہ کے شانے پر اپنا بازو پھیلایا اور اسے اپنے ساتھ بھیج لیا۔ اب کوئی راز نہیں عافیہ شاہد، اب تم صرف میری بیوی ہو، دنیا کے سامنے بھی اور اس حویلی کے اندر بھی۔ عافیہ نے مسکرا کر اذلان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔